فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو عظیم الشان کتاب پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اور اس کی جلد چہارم یعنی 4th والیوم ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ 4th والیوم اس کی ابتدا ہو رہی ہے خطبہ نمبر 91 سے، اور ہم خطبہ نمبر 91 کو پڑھتے ہوئے اس کے 18ویں حصے تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، جو کہ شروع ہو رہا ہے کچھ اس طرح سے، اور یہ پیج نمبر 130 پر ہے، اور شروع اس طرح سے ہو رہا ہے فَلَمَّا سَكُنُّ حَيْجُ الْمَاءِ مِن تَخْتِ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے أَهْلَهَا عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِهَا۔ ترجمہ: جب زمین کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانی کا زور و شور سکون پذیر ہوا اور اس کے کاندھوں پر اونچے اونچے اور چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو خود اللہ نے اس کی ناک کے بانسوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جنہیں دور دراز جنگلوں اور کھدے ہوئے گڑھوں میں پھیلا دیا، اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس زمین کی سطح کے مختلف حصوں، پہاڑوں کے دھنس جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہہ میں جڑ پکڑ لینے، اور اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پست سطحوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس کی تھرتھراہٹ جاتی رہی اور اسے قرار آ گیا، اور اللہ نے زمین سے لے کر فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی، اور اس میں رہنے والوں کو سانس لینے کو ہوا مہیا کی، اور اس میں بسنے والوں کو ان تمام ضروریات کے ساتھ ٹھہرایا۔ پیج نمبر 131 پہ شرح و تفسیر ہے۔ یہاں پر شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے پہاڑوں اور چشموں کا ظاہر ہونا۔ امام خطبے کے اس حصے میں زمین کی پیدائش کا احوال بیان کرنے کے بعد چشموں کی پیدائش اور زمین اور اس کے پر بسنے والوں کے آرام، سکون اور پہاڑوں کے اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور در حقیقت امام نے پانی اور آرام کو زمین پر زندگی کے اہم اسباب میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جب زمین کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانی کا زور و شور سکون پذیر ہوا اور اس کے کاندھوں پر اونچے اونچے اور چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو اللہ نے اس کی ناک کے بانسوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جنہیں دور دراز جنگلوں اور کھدے ہوئے گڑھوں میں پھیلا دیا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے جو عبارت عربی میں ہے اوپر، جس کا میں نے اردو ترجمہ پڑھا، اس میں شاہد کی جمع ہے جو کہ بلند بالا کے معنی میں ہے، اور ایک اور لفظ یوز ہوا ہے جس کے معنی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، یزق، بازق کی جمع ہے جو بلند و بالا کے معنی میں ہے، بزق، ٹھیک ہے، لفظ استعمال ہوا بزق۔ اس کے علاوہ شواہق الجبالی شماہی، شماہل بزق کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بلند بالا کے معنی ہے۔ اور بیدہا
بیدا کی جمع ہے جو کہ وسیع بیابان کے معنی میں ہے۔ وَأَقَادِیدِہَا اقادود کی جمع ہے جو کہ بڑے گڑھے کے معنی میں ہے۔ یہ کچھ الفاظ تھے جن کے معنی یہاں پر لکھے گئے تھے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس تعبیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پہاڑ سطح زمین پر نمودار ہوئے، اس کے بعد چشمے ظاہر ہوئے۔ یہ بات علم ارضیات میں دی گئی معلومات سے ہم آہنگ ہے، جس کے مطابق سب سے پہلے زمین کی ظاہری پوست میں سلوٹیں پیدا ہوئیں۔ ان سلوٹوں کے درمیان عظیم گہرے گڑھے تھے جو آسمان سے برسنے والے پانی کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے کناروں سے پانی چشموں کی صورت بہنے لگا۔ ارانینی انوفیہا کی تعبیر ناک کے بالائی حصے کے معنی میں ہے۔ اس خطبے میں یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے لیے ایک خوبصورت کنایا ہے اور پہاڑوں کے ابھرے ہوئے حصے کو ناک سے تشبیہ دینا ایک دلچسپ تشبیہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ کا اندرونی حصہ بھرا ہوا ہو، بلکہ ان کے اندر خالی حصے بھی فراواں ہیں جو کہ کبھی نمایاں غاروں کی شکل کے ہوتے ہیں تو کبھی بڑے اور پوشیدہ غاروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ غار پانی ذخیرہ کرنے کے ذرائع ہیں، اور چونکہ زمین اور پہاڑوں کی سلوٹیں بکھری ہوئی صورت میں ہیں، ایک ہی جگہ نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے طبعی طور پر چشموں کا پانی مختلف صحراؤں، بیابانوں اور پہاڑوں کے دامن میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ سب پانی سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے ذریعے زمین پرسکون اور اس کے حرکات کے اعتدال پر آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ اس زمین کی اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اس زمین کی سطح کے مختلف حصوں، پہاڑوں کے دھس جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں جڑ پکڑ لینے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پست حصوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے ہی اس کی تھرتھراہٹ جاتی رہی اور اسے قرار آ گیا۔ امام نے خطبے کے اس حصے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ وہی کچھ ہے جو آج کی طبیعی علوم یعنی فزکس سے ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کی گہرائیوں تک پیوست ہو گئی ہیں اور بہت سے علاقوں میں یہ جڑیں زیر زمین آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ایک مضبوط جال کی طرح زمین کے اطراف کو جکڑے ہوئے ہیں، اور زیر زمین موجود پگھلے ہوئے مواد کی وجہ سے پیدا ہونے والے مواد کے مقابل استقامت دکھاتی ہیں، اور بہت سے زلزلوں کی روک تھام کرتی ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کی جانب قرآن میں متعدد بار اشارہ ہوا ہے۔ کبھی ان پہاڑوں کو زمین کی میخوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا، اور کبھی فرمایا اسی نے زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ ایسا نہ ہو تمہیں زمین لے کر کہیں جھک جائے۔ سورہ نبا اور کی آیت نمبر 7 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں یہ اشارے کیے گئے ہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے بہت سے دوسرے فوائد بھی ہیں۔ ان کے اندر پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے جو کہ کبھی چشموں کی صورت میں باہر نکلتا ہے اور کبھی ان کے باہر برف کی صورت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے جو بتدریج پگھل کر نہروں کو تشکیل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے فوائد ہیں جن کی جانب پیام جلد اول خطبہ نمبر 79 میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام زمین کو انسانی بود و باش کے قابل بنائے جانے سے متعلق دوسرے اہم ترین امور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اللہ نے ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، اور اللہ نے زمین سے لے کر فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی اور اس میں رہنے والوں کو سانس لینے کو ہوا مہیا کی اور اس میں بسنے والوں کو ان کی تمام ضروریات کے ساتھ ٹھہرایا۔ اس عبارت میں انسان اور حیوان کی حیات کے اہم
عناصر بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین ہوا ہے یا دوسرے لفظوں میں آکسیجن ہے۔ اگر چند لمحوں کے لیے انسان اس سے محروم ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہے، لیکن خدا نے آکسیجن کو اتنی وافر مقدار میں اور وسیع پیمانے پر خلق کیا ہے کہ بغیر کسی معمولی زحمت کے یہ عظیم نعمت ہر جگہ یکساں طور پر ہر فقیر، غنی، بڑے چھوٹے، بوڑھے، جوان، تندرست اور بیمار کی دسترس میں ہے۔ پھر امام نے مرافق یعنی ضرورتوں کے زیر عنوان انسانی اور حیوانی زندگی کے لوازمات کی جانب ایک اجمالی اشارہ فرمایا۔ امام کے اس فرمان میں کہ فصاح بین الجوئی و بینہا و بینہا، اللہ نے زمین سے لے کر فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی، میں جوا سے کیا مقصود ہے؟ بعض نے کہا یہ جیم واو ہے اور دونوں کے اوپر زبر ہے غالباً۔ اس سے مقصود جو ہے، یہ جیم واو جیم کے اوپر زبر ہے۔ بعض نے کہا اس سے مقصود فضا ہے، چونکہ فضا جسم یا مادہ نہیں ہے، اس لیے زمین اور اس کے درمیان فاصلہ ایجاد کرنے کی تعبیر مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بھی ممکن ہے جو سے مراد ہوا سے اوپر والے طبقات ہوں، جیسے اوزون کی تہہ کہ جس کا فاصلہ اگر زمین سے کم ہوتا اور ہوا کی پرت باریک ہوتی تو انسانوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ اس کے علاوہ انسان اور دوسرے تمام جانداروں کی زندگی کے دوسرے وسائل تہس نہس ہو جاتے۔ نقطہ پیج نمبر ہے 135۔ یہاں پر نقطہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں ہیڈنگ ہے پہاڑوں کی خلقت کا راز۔ خداوند حکیم نے علم و قدرت کے تقاضے کے مطابق انسان کی زندگی کے تمام وسائل اس کی خلقت سے پہلے ہی روئے زمین پر فراہم کر دیے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر گزشتہ عبارتوں میں ہوا ہے۔ ان میں سے ایک زمین کا ٹھہراؤ ہے۔ اگر ہمیشہ لرزنے کی حالت میں رہتی تو انسان کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا۔ ان وسائل میں سے دوسرا ہوا ہے۔ یہ حیات بخش عنصر سفر، حضر، گھر کے اندر، گھر سے باہر، نیند اور بیداری الغرض ہمیشہ انسان کے ہمراہ ہے۔ اس کے علاوہ چشمے اور پانی جو کہ ہر جگہ انسان کی دسترس میں ہے، اور اسی طرح بارشوں کا برسنا جو کہ حیات بخش بھی ہے اور تمام مرتفع اور نشیبی مقامات کو سیراب کرتی ہے اور ان مقامات کو قابل استفادہ بناتی ہے۔ خطبے کے بعد والے حصے میں اس موضوع کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ اسی طرح پہاڑ بھی ان وسائل میں سے ہیں۔ پہاڑ انسانی حیات میں بہت ہی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بغیر روئے زمین پر انسانی حیات کو خطرات لاحق ہوں گے، کیونکہ نمبر 1 یہ زمین کے اندرونی دباؤ کے نتیجے میں رونما ہونے والے زلزلوں کے آگے مضبوط ڈھال ہیں۔ نمبر 2 یہ پہاڑ زمین کی غیر متوازن حرکت کی روک تھام کرنے میں بھی مؤثر ہیں، جو کہ سورج اور چاند کی قوت کے زیر اثر پیدا ہونے والے مد و جزر یعنی جوار بھاٹا کے باعث وجود میں آتی ہے۔ نمبر 3 یہ ان طوفانوں سے بچنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں جو انسان کی تمام چیزوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ یہ بادلوں کو روکنے اور بارشوں کے برسنے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 5 ان کی بیرونی سطح پر پانی تہہ در تہہ برف کی صورت میں ذخیرہ ہوتا ہے، جو سال کے دوران بتدریج پگھل جاتی ہے اور پھر سبھی اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ نمبر 6 ان کے اندر پوشیدہ بڑے گڑھوں میں پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے اور بیابانوں میں چشموں کی شکل میں جاری ہوتا ہے۔ نمبر 7 یہ سطح زمین پر ہوا کے شدید دباؤ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ پہاڑ ہوا کے مقابل سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور ہوا کو گردش میں لے آتے ہیں۔ اگر زمین کی سطح صاف اور ہموار ہوتی تو ہوا کا دباؤ اس پر بہت سی مشکلات کو جنم دیتا۔ نمبر 1 پہاڑ اور زمین کی سلوٹیں عملی طور پر زمین کی قابل استفادہ سطح میں اضافہ کرتی ہیں اور پہاڑ کے بالائی، درمیانی حصے اور دامن میں درجۂ حرارت کا اختلاف
مختلف پودوں اور محصولات کی پرورش کے لیے ماحول کو سازگار بنا دیتا ہے۔ نمبر 9، پہاڑ گراں بہا معدنیات کے مراکز ہیں جو انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 10، اہم اور مضبوط عمارتوں کا خام مال ان پہاڑوں ہی کے پتھروں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے فوائد بھی ہیں، یہاں ہم نے ان میں سے چند فوائد کی جانب ترتیب وار اشارہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے خدا کی عظیم نعمت کے زیر عنوان پہاڑوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے مختلف فوائد کو گنوایا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 3 اور اس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں بڑے بڑے اٹل پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس نے ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں پیدا کی۔ یہاں پر 18واں خطبہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں خطبہ نمبر 91 میں کو پڑھتے ہوئے اور اس کے 19ویں حصے میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ شروع ہو رہا ہے ثم لم یدعو اور ختم ہو رہا ہے الی جوادی طرفھا پر ترقیہ۔ ترجمہ ہے، اس کے بعد زمین کے وہ چٹیل میدان جن کی بلندیوں تک چشموں اور نہروں کے بہاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہیں بھی یوں ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کی آبیاری کے لیے وہ بادل پیدا کر دیے جو ان کی مردہ زمینوں میں زندگی کی لہریں دوڑا دیں اور نباتات کو اگا سکیں۔ اس نے ابر کی چمکدار ٹکڑیوں کو اور بکھرے ہوئے بادلوں کو باہم جوڑ دیا، اور جب اس کے اندر پانی کا ذخیرہ جوش مارنے لگا اور اس کے کناروں پر بجلیاں کڑکنے لگیں اور ان کی چمک سفید بادلوں کی تہوں اور تہ بتہ صحابوں کے اندر برابر جاری رہی، تو اس نے انہیں موسلادھار بارش کے لیے بھیج دیا، اس طرح کہ اس کے بوجھل حصے زمین پر منڈلا رہے تھے اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر برسنے والے میںہ کی بوندوں اور تیز بارش کی شکل میں برسا رہی تھیں۔ اور اس کے بعد جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پاؤں سمیٹ کر زمین پر ٹیک دیا اور پانی سے لدا ہوا سارا بوجھ اس پر پھینک دیا، تو اس کے ذریعے افتادہ زمینوں سے کھیتیاں اگا دیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا۔ اب زمین اپنے سبزے کی زینت سے جھومنے لگی اور شگوفوں کی اوڑھنیوں اور شگفتہ شاداب کلیوں کے زیوروں سے اترانے لگی۔ پروردگار نے ان تمام چیزوں کو انسان کی زندگی کا سامان اور جانوروں کا رزق قرار دیا ہے۔ اس نے زمین کے اطراف میں کشادہ راستے نکالے اور شاہراہوں پر چلنے والوں کے لیے روشنی کے مینارے نصب کیے ہیں۔ شرح و تفسیر: برسنے والے بادل اور مردہ زمین کی حیات، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں، امام خطبے کے اس حصے میں اللہ کی ایک ایسی اہم ترین نعمت کی جانب خوبصورت، دلچسپ اور روح پرور پیرائی میں اشارہ فرماتے ہیں جس کے بغیر روئے زمین پر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ امام فرماتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں میں، اس کے بعد زمین کے وہ چٹیل میدان جن کی بلندیوں تک چشموں اور نہروں کے بہاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہیں بھی یوں ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کی آبیاری کے لیے وہ بادل پیدا کر دیے جو ان کی مردہ زمینوں میں زندگی کی لہریں دوڑا دیں اور نباتات کو اگا سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام نے آبپاشی کی تینوں قسموں کو اس مختصر بحث میں بیان فرمایا۔ طبیعی آبپاشی جو چشموں کے ذریعے انجام پاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چھوٹی نہروں کے ذریعے آبپاشی، ان چھوٹی چھوٹی نہروں کے ذریعے پانی ان علاقوں میں پہنچتا ہے جہاں پانی دسترس سے باہر ہو۔ نمبر 3، آبپاشی کا سب سے اہم ذریعہ بارشیں ہیں، کیونکہ زمین میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بارش کے سوا آب رسانی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اگر رحمت الہی بادلوں کو ان علاقوں کی آبیاری پر معمور نہ کرتی تو پھر کرۂ ارضی کا بہت بڑا حصہ خشک اور بنجر رہ جاتا۔ اس کے علاوہ نہر اور چشمے بھی بارش کے پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور بقول شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ایک سال پہاڑی علاقوں میں بارشیں نہ برسیں تو دجلہ خشک دریا میں تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال خداوند حکیم نے اس اہم کام کو بادلوں کے دوش پر لادا ہے۔ امام نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس مطلب کو خوبصورت پیرائی میں بیان فرمایا ہے۔
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس نے ابر کی چمکدار ٹکڑیوں کو اور بکھرے ہوئے بادلوں کو باہم جوڑ دیا، اور جب اس کے اندر پانی کا ذخیرہ جوش مارنے لگا، برسنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور اس کے کناروں پہ بجلیاں کڑکنے لگیں اور ان کی چمک سفید بادلوں کی تہوں اور تہ بتہ صحابوں کے اندر برابر جاری رہی، تو اس نے انہیں موسلادھار بارش کے لیے بھیج دیا، اس طرح کہ اس کے بوجھل حصے زمین پر منڈلا رہے تھے، اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر برسنے والے میگھ کی بوندوں اور تیز بارش کی شکل میں برسا رہی تھیں۔ ان خوبصورت تعبیرات میں اہم علمی نکات پوشیدہ ہیں۔ امام سب سے پہلے ہوا کے فرائض کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سمندروں سے اٹھنے والے بادلوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو باہم جوڑتی ہے تاکہ ان سے سیراب کر دینے والی موسلادھار بارش ہو۔ اس کے بعد امام بادلوں کے تہ در تہ اکٹھا ہونے اور برسنے کی تیاری کے سلسلے میں ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ پھر بادلوں کے برسنے میں آسمانی بجلیوں کے کردار کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، کیونکہ بجلی جو کہ بادلوں کے مثبت اور منفی چارج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اپنے اطراف کی ہواؤں کو زیادہ مقدار کے ساتھ رگڑ کھاتی اور ہوا کے دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، اور پھر اسی صورتحال میں بادل برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام ہوا کے کردار کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انگلیاں تھنوں سے دودھ ہوتی ہیں، ہوا بھی بادلوں سے بارش کو نکالتی ہے اور سب جگہ پھیلا دیتی ہے۔ یہ تمام حقائق اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے بلند اور خشک مقامات کی آبیاری کے لیے تمام ضروری لوازم فراہم کر دیے ہیں اور ایک بلند تدبیر نظام مقرر کر دیا ہے۔ بادلوں کو ہوا کے ذریعے دوہنا نچوڑنا کی تعبیر سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بارش کے برسنے میں ہواؤں کا بہت اہم کردار ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اس سے ایک طرف تو فضا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دوسری طرف اس سے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں پہلو بادلوں کے برسنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ جنوبی ہواؤں، وہ ہوائیں جو جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہیں، کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا گیا کہ نمی اور بادلوں کی وافر مقدار انہی ہواؤں کی بدولت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ پھر امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے روح زمین پر بارشوں کے حیات بخش آثار، برکتوں اور فوائد کے متعلق گویا ہوتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ اس کے بعد جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پاؤں سمیٹ کر زمین پر ٹیک دیا اور پانی سے لدا ہوا سارا بوجھ اس پر پھینک دیا، تو اس کے ذریعے افتادہ زمینوں سے کھیتیاں اگا دیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا۔ مذکورہ بالا خوبصورت تعبیرات سے یوں لگتا ہے کہ گویا بادل بوجھ اٹھانے والے ہیں جو بارش کے وقت اپنا بوجھ زمین پر رکھ دیتے ہیں، ایسا بوجھ جو زندگی، خوبصورتی اور برکت کا سرچشمہ ہے، اور جس کی ہدایت نہ فقط بے آب و گیا میدانوں میں سبزہ اور جس کی بدولت نہ فقط بے آب و گیا میدانوں میں سبزہ اور درخت اگتے ہیں، پہاڑوں کے دامن اور ان کی چوٹیوں پر بھی سبزہ اگتا ہے جس کی آبیاری انسانوں کے لیے دشوار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بارشیں انسان کے لیے برکتوں اور مختلف فوائد کا منبع ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب زمین اپنے سبزے کی زینت سے جھومنے لگی اور شگوفوں کی اوڑھنیوں اور شگفتہ اور شاداب کلیوں کے زیور کے ساتھ اترانے لگی۔ یہ امر واضح ہے کہ کائنات کی خوبصورتی روح کی تسکین، تھکاوٹ کی دوری اور زندگی کے امور کی انجام دہی کے لیے طاقت اور توانائی بخشنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس بنا پر بات صرف خوبصورتی کی نہیں ہے، اگرچہ یہ خوبصورتی خالق کے جمال اور جلال کا پتہ بتاتی ہے، بلکہ یہ خوبصورتی بقائے حیات اور انسانی زندگی کے تسلسل کے اہم اسباب میں سے ہے، اور یہاں تک کہ بعض دانشوروں کے بقول
کائنات کا یہ حسن حیوانات کے وجود میں خوشی اور مستی دوڑاتا ہے اور انہیں مختلف امور میں چاق و چوبند بنا دیتا ہے۔ اس حصے کے اختتام میں امام فرماتے ہیں، پروردگار نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی زندگی کا سامان اور جانوروں کا رزق قرار دیا ہے۔ انسان نہ صرف اپنی غذا کے لیے اس قدرت کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، بلکہ لباس، مکان، سواری اور خلاصہ یہ کہ انسانوں کی تمام ضروریات زندگی اسی طریقے سے پورا ہوتی ہیں جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 25 سے 32 تک۔ ان کا ترجمہ ہے، ہم نے ہی بادل سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین سے درخت اگا کر چیرا پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ جی ہاں، انسان نہ صرف پھلوں اور سبزیوں سے غذا حاصل کرتا ہے اور مختلف قسم کے دھاگوں سے اپنے لیے لباس، دریاں، خیمے اور بچھونے تیار کرتا ہے، بلکہ درختوں کی لکڑیوں سے گھر بناتا ہے اور چوپایوں سے اپنی ضروریات زندگی کی مختلف قسم کی اشیاء تیار کرتا ہے۔ اس خطبے کے آخری جملے میں امام ایک اہم چیز کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ اس نے زمین کے اطراف اور پہاڑوں کے درمیان میں کشادہ راستے نکالے اور شاہراہوں پر چلنے والوں کے لیے روشنی کے مینارے نصب کیے ہیں۔ اس کرۂ خاکی کے بارے میں تھوڑے سے غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ان بلند پہاڑوں کو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ کی غرض سے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی زمین کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا، بلکہ ہر جگہ ان پہاڑوں کے درمیان راستے بنائے جو کہ تمام روئے زمین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ اس بات کی جانب متوجہ ہیں کہ اگر یہ راستے نہ ہوتے اور یہ پہاڑ ایک دوسرے سے متصل ہوتے اور انسانوں اور حیوانوں کے گزرنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے اور زمین کو بے ہنگم حصوں میں بانٹ دیتے تو انسانوں کو کس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کے حصے میں کتنی محرومیاں آتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں، اور ہم نے ہی زمین پر بھاری بوجھل پہاڑ بنائے تاکہ زمین ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ پڑے، اور ہم نے اس میں لمبے چوڑے راستے بنائے تاکہ یہ لوگ اپنی منزل مقصود کو جا پہنچے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ راستوں کے ذریعے زمین کے حصوں کو باہم مربوط کر دیا، بلکہ ان راستوں میں قدرتی نشانیاں بھی قرار دیں تاکہ انسان بھٹکنے نہ پائے۔ پہاڑوں اور دروں کو مختلف شکلوں اور رنگوں والا بنایا تاکہ وہ انسان کی بہترین رہنمائی کر سکیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور پہاڑوں میں قطعات ٹکڑے یا راستے جن کے رنگ مختلف ہیں، کچھ تو سفید براق اور کچھ لال اور کچھ بالکل کالے سیاہ۔ نقطے میں ہیڈنگ ہے، عالم تکوین اور عالم تشریح میں قاعدہ لطف کی کارفرمائی۔ دانا اور دور اندیش لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہمیشہ پہلے سے منصوبہ بندی کیا کرتے ہیں، چاہے عالم تشریح شرعی امور ہو یا عالم تکوین دنیاوی امور ہو۔ خداوند عالم نے جس کی حکمت اور تدبیر سب سے برتر و بالاتر ہے، عالم تشریح میں اطاعت کے تمام مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ اس نے انسان کو پاکیزہ فطرت، عقل اور ہوش سے نوازا ہے، آسمانی کتابیں اور انبیاء بھیجے تاکہ اس کے تمام بندے اطاعت کی راہ پر چلتے رہے، اور یہ وہی چیز ہے جسے علم کلام میں لطف کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے عالم ہستی میں انسان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تمام وسائل زندگی اس کے لیے فراہم کر دیے، کرۂ ارض کی سطح کو پرسکون بنایا اور اس کی غیر متوازن حرکت کو پہاڑوں کے وسیلے سے توازن بخشا، پانی سے لبریز چشمے اور نہریں بنائیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، بادلوں کو بلند و بالا مقامات پر آبیاری کی ذمہ داری سونپی،
مختلف اقسام کے نباتات پیدا کیے جو انسانوں اور ان کے چوپایوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ انسانوں کی رفت و آمد کی سہولت کی خاطر اور اجتماعی اور باہمی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کے درمیان راستے بنائے، اور یہاں تک کہ انسانوں کی روح کی تراوت اور نشاط کی خاطر زمین کو انواع اقسام کے پھولوں اور شگوفوں کے زیور سے آراستہ کیا۔ ہاں، اسی کو حکمت، تدبیر اور ربوبیت کہا جاتا ہے، اور اسی جانب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے کے اس حصے میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ایک طرف تو انسان کو خدا کے علم، قدرت اور حکمت سے روشناس کراتی ہے اور اسے اللہ کی معرفت سکھاتی ہے، اور دوسری طرف انسان کے باطن میں شکر گزاری کی حس کو مہمیز کرتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہماری نظروں سے گزرتی ہے۔ من جملہ سورہ نحل میں آسمانوں، زمین اور چوپایوں کی خلقت، بارشوں کے نزول اور درختوں، زراعت، انواع و اقسام کے پھلوں کی گردش، انواع و اقسام کے پھل، گردش ماہ و آفتاب اور مختلف نعمتوں سے معمور سمندروں کی خلقت کے ذکر کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 15 اور 16۔ ان کا ترجمہ ہے، اور اسی نے زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ ایسا نہ ہو زمین تمہیں لے کر کہیں جھک جائے اور تمہارے قدم نہ جمے، اور اسی نے ندیاں اور راستے بنائے تاکہ تم اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ اس کے علاوہ رستوں میں اور بہت سی نشانیاں پیدا کی ہیں، اور بہت سے لوگ ستارے سے بھی راہ معلوم کرتے ہیں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 91 کا 19واں حصہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ پیج نمبر ہے 145، اور یہیں سے پر اسی پیج کے اینڈ میں 20واں حصہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے 20ویں حصے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو کہ شروع ہو رہا ہے فلما مہدا ارزہ سے، اور پیج نمبر 146 پر ختم جب ہو رہا ہے تو وہ اس طرح ہو رہا ہے وَبَلَغَ الْمَقْطَعَ أَزْرُ دُو نُزُورَهُ۔ ترجمہ ہے، پھر جب اللہ نے زمین کا فرش بچھا لیا اور اپنا کام مکمل کر لیا تو حضرت آدم کو اپنی مخلوقات میں سے منتخب کر لیا، اور انہیں نوع انسانی کا فرد اول قرار دیا، اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا، اور دل کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، جس سے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور یہ بتا دیا کہ ان کا اقدام شجر ممنوعہ سے تناول کرنا، کہ ان کا اقدام خدا کی نافرمانی کا سبب ہوگا اور ان کا مقام و منزلت خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن انہوں نے اسی چیز کی طرف رخ کر لیا جس سے روکا گیا تھا، جیسا کہ یہ بات پہلے سے ہم علم خدا میں موجود تھی۔ چنانچہ پروردگار نے توبہ کے بعد انہیں جنت سے نیچے اتار دیا تاکہ ان کی نسل سے اپنی زمین کو آباد کرے اور ان کے ذریعے سے اللہ کے بندوں پر حجت قائم کرے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد بھی زمین کو ان چیزوں سے خالی نہیں رکھا جو اس کی ربوبیت کی دلیلوں کو مضبوط کرتی رہیں اور بندوں کے لیے اس کی معرفت کا وسیلہ بنی رہیں، اور ہمیشہ منتخب انبیاء کرام اور رسالت کے امانت داروں کی زبانی حجت کے پہچاننے کی تجدید کرتا رہا، اور آخر کار ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کے ذریعے ان کی حجت تمام ہو گئی، اور اتمام حجت اور ڈرانے کا سلسلہ اپنے نقطۂ اختتام کو پہنچ گیا۔ شرح و تفسیر آدم کی خلقت اور بعثت انبیاء۔ امام خطبے کے اس حصے میں زمین کی تمام پہلوؤں سے خلقت کی تکمیل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، پھر جب اللہ نے زمین کا فرش بچھا لیا اور اپنا کام تمام پہلوؤں سے مکمل کر لیا تو حضرت آدم کو اپنی مخلوقات میں سے منتخب کر لیا اور انہیں نوع انسانی کا فرد اول قرار دیا۔ اولا
ہی اپنی پہلی مخلوق کی تعبیر شاید اس جانب اشارہ ہو کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، یا اس جانب اشارہ ہو کہ مقام و منزلت کے اعتبار سے پہلی مخلوق آدم علیہ السلام ہے، یا پھر یہ دونوں اشارے ہی مقصود ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا اور دل کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جس سے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ ان کا اقدام یعنی شجرہ ممنوعہ سے تناول کرنا خدا کی نافرمانی کا سبب ہوگا اور ان کا مقام و منزلت خطرے میں پڑ جائے گا۔ جی ہاں، خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمینی بہشت، خرم سرسبز اور زمینی باغات کے میووں سے بھرے ہوئے باغ میں رکھا، اور فلما مہد ارضہ کا جملہ اس بات پر واضح گواہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو باتیں کہنے کی تھیں ان سے کہیں، اور سب سے پہلی ذمہ داری کے طور پر آدم علیہ السلام کے لیے اوامر و نواہی کو بیان کر دیا اور نافرمانی کے برے انجام سے انہیں آگاہ کر دیا۔ اگرچہ عبارت میں ممنوع درخت کی صراحت نہیں ہوئی ہے، لیکن اشارے کے طور پر اس کا بیان ہوا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں ذکر ہوا ہے۔ من جملہ ارشاد ہوتا ہے سورہ طہ کی آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے، میں ترجمہ پڑھوں گی، اور ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو آدم علیہ السلام نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان میں سے بات و استقلال نہ پایا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں کہ ترجمہ، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں تمہارا جی چاہے اس میں بفراغت کھاؤ پیو۔ مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ پھر تم اپنا سب نقصان کرو گے۔ پھر امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں لیکن انہوں نے اسی چیز کی طرف رخ کر لیا جس سے روکا گیا تھا، جیسا کہ یہ بات پہلے سے علم خدا میں موجود تھی۔ موافاتن لسابقی علم ہی کی تعبیر سے پہلی نظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نافرمانی کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کا یہ عمل علم خداوند متعال میں پہلے سے موجود تھا۔ یہی وہ معروف شبہ اور غلط فہمی ہے جو عقیدہ جبر کے حامیوں کو خدا کے علم ازلی کے مسئلے میں پیش آیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم مسئلہ جبر و تفویض کی بحث میں وضاحت کر چکے ہیں کہ خدا کا علم ازلی ہرگز کسی عمل پر مجبور کرنے کا باعث نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خداوند متعال اس بات سے آگاہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ارادے اور اختیار سے اس عمل کا اقدام کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی استاد یہ جانتا ہو کہ اس کا فلاں شاگرد تعلیمی سال کے آخر میں امتحان میں پڑھائی اور مباحثے میں کوتاہی کی وجہ سے ناکام ہو جائے گا۔ یقینی طور پر استاد کی یہ آگاہی اس طالب علم کو ناکام ہونے پر مجبور نہیں کرتی، کیونکہ استاد جانتا ہے کہ اس کا شاگرد اپنے علم اور اختیار سے اور سستی اور کاہلی یا کسی اور وجہ سے امتحان میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ان کے ارادے اور اختیار کی بنا پر تھا، اسی لیے بعد میں ان کا مواخذہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا۔ ترجمہ، کیوں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا یہ نہیں جتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا یقینی کھلا ہوا دشمن ہے؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام واقعاً اس اقدام پر مجبور تھے تو خداوند متعال کس طرح ایک ایسے اقدام پر جو ان کے اختیار میں نہیں تھا ان کا مواخذہ کرتا، اور نیز حضرت آدم اپنے کیے پر کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور کیوں خداوند متعال ان کے اقدام کی وجہ سے انہیں بہشت سے نکال دیتا ہے؟ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ پروردگار کے علم ازلی اور حضرت آدم یا کسی اور فرد کے اختیار کے مابین ہرگز کسی قسم کا تضاد اور ٹکراؤ نہ تھا اور نہ ہے۔ امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، چنانچہ پروردگار نے توبہ کے بعد انہیں جنت سے نیچے اتار دیا تاکہ ان کی نسل سے اپنی زمین کو آباد کرے اور ان کے ذریعے سے بندوں پر حجت قائم کرے۔ گزشتہ عبارت میں جو آیا کہ خدا نے حضرت آدم کو زمین پر ٹھہرایا، اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ
ببوت اور نزول آدم سے ببوت بے واو توئی، اور نزول آدم سے مراد کسی جگہ سے نیچے نازل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مقام و مرتبے کے لحاظ سے تنزلی ہے، یعنی خداوند عالم نے آدم علیہ السلام کے اس بلند مرتبے اور مقام کو جو انہیں حاصل تھا اس ترک اولا کے باعث گھٹا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کے ذریعے زمین پر معاشرت اور آبادکاری کی تعبیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ تمام انسانوں کا ہدف اس زمین کی آبادکاری اور اس کی تعمیر ہونا چاہیے، نہ کہ جنگوں اور تباہ کن اختلافات کے ذریعے زمین کی تباہی اور بربادی، اور نہ ہی سستی و کاہلی اور بیکاری اور ماحول کو خراب کرنا ہدف ہونا چاہیے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور نسل آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین کی آبادکاری آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد عمل میں آئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان اپنی خطاؤں سے توبہ نہ کر لے اسے تعمیر اور آبادکاری کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن میں سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اسی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور تم کو اس میں بسایا، تو اس سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَأَحْبَطَتْهُ بَعْدَ توبتی کے جملے سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کے بعد زمین پر اتارے گئے۔ دوسرا نقطہ جو درجہ بالا عبارت میں نظر آتا ہے اور جس کی جانب قرآن مجید میں کئی بار اشارہ بھی ہوا ہے وہ ہے بندوں پر اتمام حجت کرنا۔ اگرچہ خدا نے انسانوں کو عقل سے نوازا ہے، لیکن اسی کو کافی نہ جانا بلکہ اتمام حجت کے لیے نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی اور الہی مبلغوں کو بھیجا، جیسا کہ امام بعد والے جملے میں فرماتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد بھی زمین کو ان چیزوں سے خالی نہیں رکھا جو اس کی ربوبیت کی دلیلوں کو مضبوط کرتی رہیں اور بندوں کے لیے اس کی معرفت کا وسیلہ بنی رہیں، اور ہمیشہ منتخب انبیاء کرام اور رسالت کے امانت داروں کی زبانی حجت کے پہنچانے کی تجدید کرتا رہا، اور آخرکار ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے ذریعے اس کی حجت تمام ہو گئی اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اتمام حجت اور ڈرانے کا سلسلہ اپنے نقطۂ اختتام کو پہنچ گیا۔ قرآن کی بعض آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی توبہ کر چکے تھے، اور دوسری بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے زمین پر اتارے جانے کے بعد توبہ کی تھی، اور ان دونوں باتوں کے درمیان موافقت اس طرح ممکن ہے کہ کہا جائے کہ حضرت آدم نے مقرر توبہ کی، اتارے جانے سے پہلے بھی اور اتارے جانے کے بعد بھی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی خطا کا مرتکب ہوتا ہے اور سالہ سال تک جب بھی اس کو غلطی یاد آئے استغفار کرتا ہے۔ وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ کا جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے نبیوں میں سے ایک نبی اور اس کی حجت تھے، اور ان کی رحلت کے بعد خدا نے ہر زمانے میں دوسرے پیغمبروں کو بھیجا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد پر ختم ہوا۔ سوال: اگر ہر زمانے میں اتمام حجت لازمی ہے تو پیغمبر اسلام کی رحلت کے ساتھ یہ سلسلہ ختم کیوں ہوا اور حضرت خاتم الانبیاء قرار پائے؟ جواب: اس سوال کا جواب ایک نقطے پر توجہ دینے سے واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال نے پیغمبر اسلام پر آخری اور حتمی قوانین اور مکمل آئین نازل فرمایا اور جامع اور مضبوط اصول و ضوابط مقرر کر دیے کہ جن کے زیر سایہ ہر قوم و ملت کے علماء اور دانشمند خدا کو اور اپنی سعادت کی راہ کو پا سکتے ہیں، اور بالخصوص یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا سلسلہ تا قیام میں قیامت جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر پیام القرآن جلد نمبر 8 بحث خاتمیت کا مطالعہ کیجیے۔ یہاں پر 20واں خطبہ نمبر 91 کا 20واں حصہ ختم ہو جاتا ہے، اور جلد ہی ہم 21واں حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔